اللہ رب العزت نے جب آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے اور کائنات کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا تو اپنے عظیم منصوبے کے تحت ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک خلیفہ یعنی اپنا نائب پیدا فرمائے۔ یہ فیصلہ اللہ کی حکمت کا حصہ تھا اور اس میں ایک عظیم آزمائش اور مقصد پوشیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا، ترجمہ: میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ترجمہ: کیا آپ ایسے کو زمین میں بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ترجمہ: اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اس مٹی میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی۔ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور ان کے علم کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ترجمہ: سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور کہا، ترجمہ: میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس پر لعنت فرمائی۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک اسے موقع دیا جائے تاکہ وہ آدم کی نسل کو بہکاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے جو بندے مخلص ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما کر علم عطا کیا اور فرشتوں سے ان کے لیے سجدہ کروایا تو انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت نہایت ہی خوبصورت، پرامن اور آرام دہ جگہ ہے، جہاں نہ کوئی بھوک ہے، نہ پیاس، نہ غم، نہ تھکن، نہ بیماری اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بنی اور دونوں کو جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ حضرت حوا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور دونوں نے جنت میں زندگی گزارنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی ہر نعمت عطا کی اور فرمایا، ترجمہ: تم دونوں جنت میں سے جہاں چاہو خوشی سے کھاؤ، یعنی لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ابلیس جو کہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو چکا ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ وہ کہتا، ترجمہ: کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف نہ لے چلوں جو کبھی ختم نہ ہو؟ ابلیس نے بار بار وسوسے دیے اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا تو ان پر ان کی ستر پوشی ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ ان کے اندر شرمندگی اور ندامت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور عاجزی سے دعا مانگی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر بطور آزمائش کے انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ ترجمہ: تم سب اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب زمین پر زندگی گزارو، وہاں تمہیں کھانے پینے، رہنے اور جینے کے اسباب مہیا ہوں گے اور تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان، پہلا نبی اور پہلا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، ندامت کا اظہار کیا اور زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب نبوت کا آغاز بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اللہ کے احکامات کو پھیلایا اور اپنی نسل کو عبادت، اطاعت اور تقوی کی تعلیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے دل میں ندامت اور توبہ تھی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ زمین کی زندگی جنت کے مقابلے میں سخت اور آزمائشوں سے بھرپور تھی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور انسانوں کا رہنما مقرر فرمایا۔ ان پر وحی نازل ہوئی اور انہیں زندگی گزارنے کے بنیادی اصول سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی کا آغاز کھیتی باڑی، جانوروں کی پرورش اور مکان سازی جیسے کاموں سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا اور فرمایا، ترجمہ: ہم نے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہ علم منتقل کیا۔ آپ بچوں کو اللہ کی عبادت، سچ بولنے، ایمانداری اور انصاف کا سبق دیتے۔ حضرت حوا علیہ السلام سے حضرت آدم کے ہاں کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بعض روایات کے مطابق ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ان کا نکاح ایک دوسرے کے بہن بھائی سے نہیں بلکہ مختلف جوڑوں کے ساتھ کیا جاتا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نماز، روزہ، طہارت، عبادات، حلال و حرام کے احکامات اور اخلاقی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے۔ اس طرح انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تاریخ انسانیت کے پہلے نوجوان تھے، جن کے ذریعے انسانوں میں حسد، نافرمانی اور ظلم کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حابیل اور قابیل کی شادی کی ترتیب بنائی، مگر قابیل کو یہ پسند نہ آیا کہ اس کی بہن کی شادی حابیل سے کی جائے جو اس کی من چاہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر دونوں بھائیوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ جو قربانی قبول ہو جاتی وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور حکم کے مطابق سمجھا جاتا۔ حابیل نے نیک دلی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کی، جبکہ قابیل نے محض رسمی طور پر کی۔ قرآن میں فرمایا گیا، جب ان دونوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہ ہوئی۔ قابیل کو غصہ آیا اور حسد نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ لیکن قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا جو زمین پر ظلم کا آغاز ثابت ہوا۔ قتل کے بعد قابیل پریشان ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر دوسرے مردہ کو دفنا رہا تھا تاکہ قابیل کو سکھایا جائے کہ وہ اپنے بھائی کو زمین میں دفن کرے۔ ترجمہ: تو وہ پکار اٹھا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا؟ یہ واقعہ انسان کے اندر موجود خیر و شر کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ حسد انسان کو کس حد تک گرا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انسانیت کو مسلسل ہدایت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی، سچائی، صبر اور نیکی کی راہ پر چلنے کا حکم دیا۔ آپ اپنی اولاد سے فرمایا کرتے، اے میرے بچوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سال بیان کی جاتی ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے آئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر حضرت حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد نے بہت رنج و غم کا اظہار کیا۔ آپ کو جبل ابو قبیس یا سری لنکا یا فلسطین میں دفن کیا گیا۔ مختلف اقوال موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ حضرت شیس علیہ السلام سے جاری ہوا، جو آپ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے: 1. اللہ کی فرما برداری میں سکون ہے اور نافرمانی میں شرمندگی۔ 2. علم، صبر اور توبہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ 3. حسد، تکبر اور شیطانی وسوسے انسان کو تباہ کرتے ہیں۔ 4. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ 5. انسان کا اصل کام زمین پر اللہ کے احکامات پر عمل اور ان کی تبلیغ ہے۔